27ویں ترمیم آ رہی ہے، آئے گی، اس کے بعد ضرورت پڑی تو 28ویں بھی آئے گی. میں تو آپ کو اس وقت کہا تھا. اب آپ نے کاسٹ پروفٹ اینڈ لاس کاسٹ انالیسس کرنا ہوتا ہے. آپ پیپر میں ہمیشہ بیٹھتے ہیں، دو خانے بناتے ہیں، ادھر فائدہ ادھر نقصان. پی ٹی آئی کی اسٹریٹجی کے اندر کیا فائدہ ہوا ہے؟ زیرو. اب یہ ریزرو سیٹوں کا جس دن فیصلہ ہو جائے گا 14 15 16 سیٹیں نون کو مل جائیں گی، 5 6 سیٹیں پیپلز پارٹی کو مل جائے گی. کیا کریں آپ؟ وہ تو عدالت نے تو پی ٹی آئی کو دی ہوئی ہے سر، کیسے ملیں گی؟ آپ میری بات سنیں نا سر. دیکھیں میں تو آپ سے اپنی انالیسس کے اوپر بات کروں گا. آپ مجھے اس کو رانگ کرنا جب وہ ہو جائے، یا میں آپ کو سو رانگ کروں گا، میرا ٹھیک ہے. اس کے اندر بہت ساری کبات ہیں، ایف اینڈ بٹس ہیں. تو ایف اینڈ بٹ میں تو یہاں پھانسی پہ چڑھ جاتا ہے، پھانسی سے ریلیز ہو گیا ایوان میں چلا جاتا ہے. تو اس ملک کی تو روایت ہی رہی ہے. تو آپ مجھ سے کس کی بات کریں گے؟ تو یہ مائنز اینڈ منرلز کے حوالے سے تو آج مولانا نے بھی بڑا سخت موقف لیا ہے، وہ بھی ایک پیج پہ آگے ہیں، پی ٹی آئی کے ساتھ اے این پی والے بھی ہیں. تو پھر خیبر پختونخوا سے تو کہا جا رہا ہے کہ پاس نہیں ہوگا. دیکھیں مولانا صاحب سے میرا بہت پیار عزت کا رشتہ رہے گا. ان کی جو ریزرویشن ہے وہ حل کر دی جائیں گی. اے این پی میں امل ولی ہے، وہ میرا بھائی ہے، اس کی بھی جو ریزرویشن ہوگی، لیکن کسی صورت میں یہ بل پاس ہوگا. اب مائن اور منرل کے اندر کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی. اور میں آپ لوگوں کو پچھلے 1.25 سال سے کہہ رہا تھا کہ جو پاکستان کی ترقی کے اندر ہے اس کو بلڈوز کیا جائے گا. میں نہیں کہہ رہا، کل چیف نے کہا ہے کہ آپ ہرڈز لگاتے جائیں، ہم بلاسٹ کریں گے، یہ ورڈ یوز کیے. تو یہ اتنی اسٹرینتھ چیف کے پاس اگر ہے تو کسی بیسس کے اوپر ہے نا کہ اس کے پاس کنوکشن بھی ہے، ایمان کی مضبوطی بھی ہے، ویژن بھی ہے، پلان بھی ہے، پاور بھی ہے، ایگزیکیوشن بھی ہے، ریپوٹیشن بھی ہے، ریکگنیشن بھی ہے. اور اوورسیز پاکستانی عام آدمی نا، وہ تو کسی کو نہ جتایا ہوا ہے نہ ہرایا ہوا ہے نہ کسی بینیفیشری. اگر الزام بھی آپ نے لگانا ہے وہ کیوں کر رہا ہے سب کچھ؟ تو یہ پھر اسی مہینے پاس ہو جائے گا. کب تک پاس ہوگا؟ اب اس لیے کہ جو ابھی خیبر پختونخوا کی حکومت ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ عمران خان کو جا کے ہم جیل میں دکھائیں گے، جیل میں بیٹھا عمران خان اجازت دے گا تو ہم اس کو پاس کریں گے. ان کا آفیشیل موقف. دیکھیں آدمی صاحب، اگر آپ لوگوں نے ان چیزوں کو جمہوریت کو ریلیونس رکھنا ہے اس ڈسکشن کے اندر، میرے لیے پاکستان ریلیونٹ ہے. اس کو آپ سیدھا کر دیں، کوئی اور سیدھا کر دے، میں اس کے ساتھ کھڑا ہوں. لیکن اگر آپ اسے شو چلانے کے لیے، ڈسکشن کرنے کے لیے، ایک پولیٹیکل جمہوری نظام کے اوپر بات کرنی ہے تو سر مجھے نہیں پتا کیا ہوگا اور کیا نہیں ہوگا، بل ضرور پاس ہوگا. ٹھیک. اچھا، جو اسٹیبلشمنٹ اور تحریک انصاف کے رابطوں کی خبریں بڑی آئیں، اور اعظم سواتی صاحب نے تو کہا کہ جناب مجھے خان صاحب نے اجازت دے دی ہے اور معاملات آگے بڑھ رہے ہیں. انہوں نے یہ بھی کہا کہ آگے میری ملاقات ہوگی. کوئی سیاستدان بھی انہوں نے کہا بیچ میں ڈالے ہوئے، کوئی اینکر کا بھی انہوں نے ذکر کیا. پہلے تو یہ بتائیں، آپ تو نہیں ہیں بیچ میں کوئی؟ دیکھیں سر، میری بات جس دن میں ہوں گا سر، میں تو پبلک کے آگے ڈنکی کی چوٹ پہ آگے سچ اور سچ ہی سچ بولتا ہوں اور کھل کے بولتا ہوں، اچھا لگے برا لگے. ٹھیک ہے سر. کچھ لوگ ویسے آپ ابھی بھی عمران خان صاحب کے لیے بات کرنے کے لیے تیار ہیں؟ دیکھیں یہ تو بات میرے وہ پرانے لیڈر ہیں، انہوں نے مجھے سیاست کہی، وہ بھول گئے، مجھے تو یاد ہے. تو اگر مجھے کہیں گے ایک قطرے کا بھی کچھ کر سکتا ہو اور میری اوقات ہوئی تو میں رات کو 3 بجے بھی حاضر ہوں. میں تو دشمن کے ساتھ بھی یہ سوچتا ہوں، تو مجھے اس نے سیاست سکھائی ہے. ٹھیک ہے. تو وہ تو چیزیں جو میں نے سکھائی ہیں مجھے یاد ہیں، اور اسی کے بیسس پہ میں سیاست کر رہا ہوں. وہ بھول گئے، مجھے یاد ہے. لیکن آپ کو ایک چیز سمجھنی ہوگی. سواتی صاحب کی آپ نے بات کی ود لاٹ آف ریگارڈ اینڈ ریسپیکٹ. سواتی صاحب کا پہلے بیک گراؤنڈ ہم چیک کرتے ہیں. پہلے سواتی صاحب آئے، انہوں نے 1 بلین کا ڈونیشن دی سیاست شروع کرنے میں. اس پہ ہمارے شہید دوست ارشد شریف صاحب نے وہ پورا پول کھولا، آپ کو یاد ہوگا. پھر سواتی صاحب کی گائے بھینسوں نے جا کے کسی کی وہ بچے فیملی تھی، غریب فیملی تھی، اس کو گرفتار کروا دیا. پھر زدوکوب کیا. اس کے بعد پھر ان کے بچے کی ذمہ داری لے لی پڑھانے کی، اور 2-4 مہینے 6 مہینے فیس دینے کا، تو اس کی فیس بھی بند کر دی. پھر سواتی صاحب آئے ماتم پیٹتے ہوئے، اسٹیبلشمنٹ کے خلاف انہوں نے الزامات دیے. ٹھیک ہے. پھر سواتی صاحب نے یہ ساری باتیں کی کہ مجھے مینڈیٹ مل گیا ہے. تو میں نے نہیں کہا، عمران خان صاحب نے اس بات کو ریجیکٹ کر دیا کہ میں نے کسی کو مینڈیٹ نہیں دیا. سب اپنی دکان بیچ رہے ہیں. جو ابھی آپ کو میں کہہ رہا تھا 1 سال سے دھڑے بن رہے ہیں. اب یہ دھڑوں کے اندر یہ لڑائی آپ کس چیز کی ہو رہی ہے؟ یہ پارٹی کے اندر لڑائی نہیں ہو رہی. اب یہ پی ٹی آئی ایم کیو پاکستان کی طرح پی ٹی آئی پاکستان جو بننے جا رہی ہے، اس کی سکندر کی تلاش ہے. اچھا، اور سکندر کی تلاش کا ہے فیصلہ مقدر کرے گا اس کو. اچھا، اس میں ایک اور جو تنقید ہوتی ہے، آپ بڑے عرصے سے کہہ رہے ہیں، آپ کا بڑا کنسسٹنٹ ویو ہے. آپ نے یہ بھی کہا کہ ان کو ٹکٹ لینے والے کوئی نہیں ملیں گے، پارٹی ختم ہو جائے گی. لیکن گراؤنڈ ریالٹی فیصل صاحب آج یہ ہے کہ اگر ایک طرف کوئی پرفارم کر رہا ہے، دوسری طرف گراؤنڈ ریالٹی یہ ہے کہ آج بھی عمران خان سب سے پاپولر ہے، آج بھی اس کی جماعت سب سے بڑی جماعت ہے، آج بھی ہر کوئی اس کو ڈسکس کر رہا ہے. تو وہ ختم تو نہیں ہوئے نا. میں آپ کو جواب دیتا ہوں اس کا سر. ایک تو یہ کہ پی ٹی آئی ورسز کسی پولیٹیکل پارٹی کی تو کوئی پرفارمنس نہیں ہے نا. سب سے پہلا تو ایک چیز ہو گئی. اور یہ ساری پولیٹیکل پارٹیاں ہیں. پہلے پی ٹی آئی گراف یہاں تھا، آج بھی ان سے اوپر ہے، لیکن اب یہاں ہے. اور اس کے لیے ان کو دشمن کی ضرورت نہیں تھی. ان کو یہ نفسیاتی پارٹی کے جو لوگ تھے وہ ان کو کافی تھے. اب سکندر کی دوڑ ہے. ٹھیک ہے. عمران خان کو اندر رکھنے میں ان کی پالیٹکس چلتی رہے گی. خدا نہ خواستہ کچھ اور نقصان ہو جائے عمران خان صاحب کو، تو ان کی قیادت
30 سال چلے گی، نمبر 1۔ نمبر 2 یہ کہ آپ کہتے ہیں کہ پاپولیرٹی ہے، بالکل ہے، آپ کہتے ہیں دلوں پہ راج کرتے ہیں، بالکل کرتے ہیں، تو پھر دلوں میں جا کے سیاست کریں آپ، ایوان میں کی سیاست نہیں ملے گی۔ تو میں تو کلیئر بتا رہا ہوں آپ کو، دیکھیں یہ پلان ہے دنیاوی اور قانونی، مین پرپوز گاڈ، اللہ کا کیا پلان ہے اس کے اوپر تو کوئی انٹرفیئر نہیں کر سکتا، لیکن میں تو آپ کو پریکٹیکل ریالٹی آن گراؤنڈ بتاؤں گا۔ آپ نے جتنے سارے کارڈ کھیلے عمران خان نے، 2.5 سال میں عمران خان کو کیا ملا ہے؟ 0۔ عمران خان کی پارٹی کو کیا ملا ہے؟ 99%۔ اقتدار، اس میں سب سے بڑی رکاوٹ کیا ہے؟ ابھی بھی کہا جا رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے اندر سے بھی سورسز کہتے ہیں کہ ہمیں کہا جا رہا ہے کہ سوشل میڈیا کو چپ کروا لو یا چیزوں کو کام ڈاؤن کر لو تو 2-3 مہینوں میں چیزیں بہتر ہو جائیں گی، کہیں پہ کوئی نرم گوشہ ہے چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں؟ دیکھیں سر، اسٹیبلشمنٹ کا ابھی رول یہ ہے کہ سیکیورٹی اور اکانومی، ان کا بھی یہ ایشو ہی نہیں ہے، نہ پہلے تھا۔ پولیٹیکل پارٹیاں شیئر ہو گئی، آپ نے دیکھا ہے، وہ کہہ رہے ہیں فتنہ اٹم پٹرم سب کچھ کہہ رہی ہے، پہلے کانپتی تھی، مذاکرات کر لو بیٹھ جاؤ، کیوں کر رہی ہے؟ اس کے ریزن ضرور لیں، وہ اس لیے کر رہے ہیں کہ آرمی چیف ملک پٹری پہ ڈیفالٹ سے بجا کے پٹری پہ لے آئے، ٹھیک ہے، تو وہ کانفیڈنٹ ہو گئے، بینیفیشری ہیں اس کے، تو اب وہ کھل کے کہہ رہے ہیں کہ جی ہم تم فتنہ بھی ہو، تم یہ بھی ہو، اور بات بھی نہیں کریں گے، اور ساری کہانی والی۔ تو ہمیشہ کسی کانفیڈنس کے پیچھے اس کا بیک گراؤنڈ چیک ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ہم پالیٹکس اوور آل جو سامنے نظر آتا ہے اس پہ کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، وچ از ریٹارڈڈ۔ تو اچھا، مائنز اینڈ منرلز اگر امپورٹنٹ ہیں تو نہروں والا ایشو بھی پاکستان کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے، ہمارا گرین انیشیٹو ہے، وہاں پہ تو پیپلز پارٹی کہتی ہے ہم سر کٹوا دیں گے۔ دیکھیں میری بات، یہ کیا وہ نہریں بنیں گی یا نہیں بنیں گی؟ دیکھیں میری بات سنیں، سب سے پہلے تو یہ کہ قاضی صاحب میں وزیر تھا وفاقی پانی کا، تو یہ تو میری ورلڈ بینک کی ایکسپرٹیز اور سب کے ساتھ جو رپورٹس ہم نے بنائی تھیں اور انویسٹیگیٹ کیا تھا، تو سندھ کو اس کا پانی تو نہیں مل رہا تھا اس وقت، اس میں چوری تھی، ٹھیک ہے، اور فیکچوئل تھی، تو میں نے اس وقت اسٹیٹمنٹ بھی دی تھی اور میں نے رپورٹ بھی سبمٹ کی تھی اور میں نے سائن بھی کیا تھا اس کو، نمبر 1۔ نمبر 2 یہ کہ دیکھیں میرا انالیسس ہے، پارٹیاں تو انڈیپینڈنٹ ہے کہ پیپلز پارٹی بجٹ میں جو ان کو پولیٹیکل چیزیں چاہیے وہ نون لیگ سے لے لے گی، ٹھیک ہے۔ جہاں تک نہروں کا معاملہ ہے، نہروں کے معاملے کے اندر آئی وڈ ناٹ ڈاؤٹ، میں انڈرمائن نہیں کروں گا بلاول صاحب کی ڈیموکریٹک سوچ کو، آئی ٹیک ہز ڈیموکریسی ایز اے ویری میچور ڈیموکریسی، تو وہ چیز کو میں مائنس کیے بغیر اگر آگے بات کروں گا تو اس کا کوئی نہ کوئی حل تو ہوگا، ٹھیک ہے۔ اب اگر ہم یہ گردنیں کٹانے والی باتیں، تو سر ہم نے میں بڑا ہو گیا سنتے ہوئے، نہ کسی کی گردن کٹی، نہ کسی نے اپنی گردن پیش کی۔ اچھا، دوسرا بلوچستان میں بھی بالکل ان افیکٹو نظر آتی ہے ہماری جو پولیٹیکل کلاس ہے، جو پولیٹیکل حکمران شرافیہ ہے، حکومت پیپلز پارٹی کی ہے، نون لیگ اتحادی ہے، لیکن گراؤنڈ پہ کوئی نظر نہیں آتے یہ لوگ۔ دیکھیں قاضی صاحب، آپ خود ہی اپنی بات کو کانٹریڈکٹ کریں، پھر آپ کو شوق تھا نا جمہوریت کا، تو لے نا پھر مزے اس کے جمہوریت کے، پھر آپ جمہوریت بھی چاہتے ہیں، پھر آپ کہتے ہیں جمہوری لوگ کرتے بھی نہیں ہیں، پھر آپ مجھے کہتے ہیں میں ایکسپائرڈ بھی نہ کہوں، میں ان کو لاشیں بھی نہ کہوں، میں کیا کروں؟ پھر آپ میری کسی بات سے پھر آپ کہیں جو میں کہہ رہا ہوں ٹھیک ہے، ایٹ لیسٹ بی ود می آن دا سیم پیج، آپ وہ بھی نہیں کرتے۔ یہاں بلوچستان میں پچھلے 65 سال میں جتنا پیسہ گیا ہے، جتنا غدر مچا ہے، بلوچستان کو کیا فائدہ ہو؟ بلوچستان کے وڈیرے، جاگیردار، سردار، ان کی اربوں روپے کی دولتیں ہوں گی، ٹھیک ہے۔ یا آج پاکستان کے اندر اگر سب سے بڑا صوبہ ہے جس میں پولیٹیشین نہا رہے ہیں پیسے میں پچھلے 65 سال سے، وہ بلوچستان ہے۔ کیا اس میں راکٹ سائنس کی آپ کو ضرورت ہے؟ وہاں پہ کچھ چینج ہوگا؟ سر تو پورے پاکستان میں چینج کی ضرورت ہے، گیو ادرس اے چانس، نیا خون، نیا بلڈ، نیا ولولہ، نئی سوچ، نئی امید، یہ آپ کو چاہیے، لیکن آپ نے گھسیٹنا ہے تو پھر گھسیٹے کے تو بدبو تو ہوگی۔ آپ کافی دن غائب رہے، آپ ہوتا یہ ہے کہ آپ سامنے آتے ہیں اور کچھ بات چیت کرتے ہیں، اس کے بعد 1-2 خبریں دے کے غائب ہو جاتے ہیں، تو ابھی اگلی خبر کے بیچ میں آپ دوبارہ کہیں جا رہے ہیں، کوئی مشن ہے آپ کا، پھر ملک سے باہر جا رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ ویسے اللہ میں قائم نام رکھے، لیکن یہ آپ کی بات سے میں سہمت ہوں کہ 1-8 سال سے ایسی میری روٹین ہے کہ میں آتا ہوں، 2-3 خبریں دیتے ہیں، ایک ہفتہ رہتا ہوں، اس کے بعد پھر میں 1.5-2 ہفتے کے لیے باہر چلا جاتا ہوں، پھر آتا ہوں، پھر 1-1.5 ہفتہ رہتا ہوں، پھر جاتا ہوں۔ ابھی تو میں 3 دن کے لیے جا رہا ہوں، پھر اگلے ہفتے آ جاؤں گا واپس۔ پھر آپ جا رہے ہیں کہیں پہ؟ نہیں، ابھی تو میں کراچی جا رہا ہوں۔ اچھا، اس کے بعد آؤں گا، پھر ضرورت پڑی تو چلے جائیں گے۔ سر اب آپ کو خبریں بھی دینی ہیں، ملک کو پہلے بھی ہر چیز بتانی ہے اور مثبت بھی بتانی ہے۔ 2025 میں عمران خان باہر آ رہے ہیں؟ سر دیکھیں، یہ تو آپ اس ملک کی ہسٹری رہی ہے کہ ایوان سے پھانسی اور پھانسی کے تختے سے ایوان، میں نے خود اپنی آنکھ سے دیکھا ہے، یہ کوئی پرانی ہسٹری نہیں کہ 100 سال پہلے کی بات ہے، بٹ نوئنگ دا ہارڈ فیکٹ ایز آف ناؤ آئی ڈونٹ سی ہم کمنگ آؤٹ۔